جی آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہے بین الاقوامی تجارت کے مطابق. دیکھیں جو اس وقت دور حاضر چل رہا ہے اس میں کوئی بھی ملک ہے اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ممالک کی ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے، کیونکہ جو تمام ممالک ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اپنے وسائل کے اعتبار سے تمام ممالک مختلف ہوتے ہیں، اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے، اپنی تخصیص کار کے لحاظ سے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی موروثی صلاحیتوں کے اعتبار سے، پھر قدرتی وسائل کے اعتبار سے، پھر فیکٹر انڈومنٹ یعنی کہ کس سرمایہ یا محنت میں سے کس فیکٹر کی اس ملک میں زیادہ بہتات ہے. تو تمام ممالک جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے تمام ممالک کی جو اسپیشلائزیشن ہے، جو تخصیص کار ہے، وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. تمام ممالک جو ہیں ان کی مختلف نوعیت کی تخصیص کار ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایگریکلچر کے اندر اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جدید آلات، جدید مشینری، کمپیوٹر، جہاز، جنگی ساز و سامان، مشینری، اس طرح کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کہیں پر لباس، خوراک، سامان جو ہے وہ گھریلو سامان وغیرہ وہ زیادہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. تو کچھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ایئر کنڈیشن، فریج، ریفریجریٹر، گاڑیاں وغیرہ بنانے میں زیادہ مہارت رکھ رہے ہوتے ہیں. تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ یکساں صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے. کچھ جیسے ہم عرب کنٹریز کی مثال لیتے ہیں تو ان کے پاس قدرتی وسائل میں تیل کی دولت ایک اس طرح کی دولت آ گئی ہے کہ وہ اس تیل کی بنا پر، گیس کی بنا پر، معدنیات کی بنا پر ہی اپنی معیشت کو اور اپنی پیداوار کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم جاپان کی مثال دیں تو جاپان کے پاس زراعت وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ صرف ٹیکنالوجی کی بیس پر گاڑیاں، مشینری، کمپیوٹر اور مختلف جو الیکٹرانک آئٹمز ہیں، جاپان ان چیزوں کی بیس پر ہی جو ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے. اسی طرح سے مختلف جو ممالک ہیں ان کی مختلف اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، مختلف تخصیص کار ہوتی ہے. یہ جو اسپیشلائزیشن ہے، یہ جو فیکٹر انڈومنٹ ہے، یہ جو ابنڈنس آف فیکٹر ہے، یہی بیس بنتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کی بنیاد بیسیکلی یہ اسپیشلائزیشن، یہ فیکٹر انڈومنٹ کہ کچھ ممالک جاذب محنت ہیں، کچھ ممالک جاذب سرمایہ ہیں، اور ابنڈنس آف فیکٹرز کی وجہ سے اسپیشلائزیشن آتی ہے. یہ چیز ہی ہے جو کہ بین الاقوامی تجارت کو بیس فراہم کر رہی ہوتی ہے. سب اس ٹاپک میں آج ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی کیا ہے. پھر ہمارا فرسٹ ٹاپک ہوگا کہ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشنز کی طرف. تو اپنے نام سے ظاہر ہے بین الاقوامی تجارت، بین الاقوامی یعنی کہ بٹوین نیشن جو ٹریڈ ہو وہ بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے. یعنی جب ایک تجارت کا عمل دو یا دو سے زائد ممالک کے باشندوں کے درمیان میں ہو رہا ہو تو وہ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پاکستان سے مسٹر بکر ہیں، وہ امریکن مسٹر پیٹر سے کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں یا ان کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ان کا یہ عمل کہلائے گا بین الاقوامی تجارت، کیونکہ ایک شخص کا تعلق پاکستان سے ہے اور دوسرے کا تعلق امریکہ سے ہے. تو جب دو ممالک یا دو سے زائد ممالک انوالو ہو جائیں گے تو اس تجارت کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت.
اس کے ساتھ جو ملکی تجارت ہے یا ڈومیسٹک ٹریڈ ہے وہ ہوتا ہے جی کہ جب ایک ہی ملک کی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے دو یا دو سے زائد افراد آپس میں کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کا یہ عمل کہلاتا ہے ملکی تجارت. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ جغرافیکل باؤنڈریز کا ہے کہ اگر جغرافی حدود میں رہ کر کوئی خرید و فروخت کی جائے گی کسی ملک کی جغرافیائی حدود میں رہ کر تو وہ تجارت ہوگی ملکی تجارت. اور اگر دو یا دو سے زیادہ ممالک کی جغرافیائی حدود میں تجارت ہو رہی ہوگی تو وہ ہوتی ہے بین الاقوامی تجارت. اب یہ تو ایک حدود کے اعتبار سے تعریف ہو گئی ملکی تجارت کی اور بین الاقوامی تجارت کی. اب ہم کچھ پوائنٹس دیکھیں گے کہ جن کی بنا پر ہم ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ٹاپک ہمارا بنتا ہے ڈفرینس بٹوین ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں موازنہ. کچھ چیزیں تو ظاہر ہے تجارت ہے تو سیم ہی ہوتی ہیں، یعنی ادھر بھی خریدار ہے ادھر بھی خریدار ہے، یہاں بھی کچھ خریدا جا رہا ہے وہاں بھی کچھ بھیجا جا رہا ہے، تو پیسہ انوالو ہے دونوں میں، تو کچھ چیزیں کامن بھی ہوتی ہیں مگر کچھ ڈفرینس کے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں ان دونوں میں. ہم وہ ڈفرینس کے پوائنٹس کو گو تھرو کریں گے. تو جو پہلا نقطہ ہے جس پہ ہم ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری، موبیلٹی آف لیبر اینڈ کیپٹل. دیکھیں جب ہم ایک ہی ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم بات کریں گے ملکی تجارت کی پھر ہم بات کریں گے بین الاقوامی تجارت کی. جب ہم ایک ہی ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ملک میں محنت اور سرمایہ آسانی سے نقل پذیر ہو سکتا ہے. نقل پذیری کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا. تو پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو پاکستان میں محنت اور سرمایہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک بڑی آسانی کے ساتھ منتقل ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر چھوٹے شہروں کے اور قصبوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے شہروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی محنت کو بڑے شہروں میں سرو کرتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں آ کے کاروباری انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اپنا سرمایہ وہاں لگاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ چھوٹے شہروں سے اپنا سرمایہ اور محنت بڑے شہروں میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو ملکی تجارت کے اندر محنت اور سرمایہ کی جو نقل پذیری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی عام طور پر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پابندی کے نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر ملکی جو تجارت ہے اس میں شرح اجرت اور شرح سود یعنی محنت کی قیمت اور سرمایہ کی قیمت عام طور پر یکساں ہی ملتی ہے. کیونکہ جو ملکی تجارت ہے اگر کسی جگہ پہ سرمایہ کی قیمت زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی لیبر وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، لیبر وہاں مائیگریٹ کرے گی اور محنت کے وہاں آنے سے شرح اجرت جو ہے وہ ایک متوازن سطح پر آ جاتی ہے. اس لیے جو ملکی تجارت ہے اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور منڈیوں میں ایک توازن پایا جاتا ہے. اس میں محنت کی قیمت یعنی شرح اجرت اور سرمایہ کی قیمت یعنی شرح سود یکساں پائی جاتی ہیں، متوازن پائی جاتی ہیں. جبکہ بین الاقوامی تجارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی تجارت میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری آزاد نہیں ہوتی. اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، بہت سے قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ کو کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو یا اپنا پیسہ لے کر جانا ہے یا آپ کو خود جانا ہے، یعنی محنت یا سرمایہ کی نقل پذیری کرنی ہے تو آپ کو پاسپورٹس چاہیے، آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو اور بہت سی جو پرمیشنز ہیں وہ چاہیے، بڑی کنڈیشنز کو پورا فلفل کرنا پڑتا ہے آپ کو جانے کے لیے. تو سرمایہ کو بھی منتقل کرنا آسان نہیں ہے، آپ کو ایک بینکنگ چینل کو یوز کرنا ہے، پرمیشنز لینی ہے، ادروائز منی لانڈرنگ کا کیس یا کوئی اور کیس اس طرح کا آ سکتا ہے. تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ جب آپ نے بین الاقوامی تجارت میں کام کرنا ہے تو اس وقت آپ محنت اور سرمایہ کو آزادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے.
ایک شہر سے دوسرے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل نہیں کر سکتے. اس میں ریسٹرکشنز پائی جاتی ہیں اور یہی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف ملکوں میں شرح سود اور شرح اجرت مختلف پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے مختلف ملکوں میں اشیاء کی قیمتیں بھی مختلف پائی جاتی ہیں اور یہ اشیاء کی قیمتوں کا فرق ہی بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا جو ہے ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اس میں ہم نے سمجھا یہ کہ ملکی تجارت میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری آسان ہوتی ہے اور غیر ملکی تجارت یعنی بین الاقوامی تجارت میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری میں بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے موازنے میں ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں وہ ہے کرنسیوں کی شرح مبادلہ. پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں جی شرح مبادلہ ہوتا کیا ہے. شرح مبادلہ سے مراد وہ شرح ہے جس شرح پر ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے عوض تبدیل ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں شرح مبادلہ. ٹھیک ہے جی. وہ شرح وہ ریٹ جس ریٹ پر ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہے شرح مبادلہ کہلاتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ. تو ایکسچینج ریٹ از دا ریٹ ایٹ وچ the currency of one country is exchanges with the currency of another country. یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن کہ ایکسچینج ریٹ ہوتا کیا ہے. اب ملکی اور بین الاقوامی تجارت کے اعتبار سے ایکسچینج ریٹ کا کام کیا ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ملکی تجارت کی تو ملکی تجارت میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ایک ہی ملک کی جغرافیائی حدود میں رہ کر ہوتی ہے. تو اس میں ایک جب ملک میں آپ ہوں گے تو اس میں ایک ہی کرنسی چل رہی ہوگی اور اسی کرنسی کے اندر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے, اسی میں آپ کی ادائیگیاں ہوں گی, اسی کرنسی کی صورت میں آپ کی وصولیاں ہوں گی. تو جب آپ ملکی تجارت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بین الاقوامی جو زر مبادلہ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی, آپ اپنی ہی کرنسی سے آسانی کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کرنسیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کراچی جا کے کچھ خریدتے ہیں, آپ فیصل آباد جا کے کچھ خرید رہے ہیں, آپ لاہور جا کے کچھ خرید رہے ہیں, تو ہر جگہ پاکستانی روپیہ آسانی کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ قانونی طور پر عمل میں بطور زر مبادلہ اعلی مبادلہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا وہی کرنسی جو ہے وہ پورے ملک میں چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے بین الاقوامی تجارت کی تو بین الاقوامی تجارت کی صورت میں تمام ملکوں کی کرنسی مختلف ہوتی ہے. جیسے پاکستان کا روپیہ ہے, انڈین روپیہ ہے, چائنا میں یوان ہے, جاپان میں ین ہے, امریکہ میں ڈالر ہے, کینیڈا میں ڈالر ہے, آسٹریلین ڈالر ہے, اس طرح یو کے میں جو ہے وہ ان کا پاؤنڈ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے سعودیہ میں ریال ہے, ین ہے, مطلب بے شمار کرنسیز ہیں, ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے. تو اب جب یہ کرنسیز اتنی زیادہ ہیں, جب آپ ان ممالک کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر شرح مبادلہ کا ذہن میں رکھنا پڑے گا, کرنسیوں کو ایکسچینج کرنا پڑے گا. تو ایسے میں جو ڈیکلیریشن ہے یونیورسل ڈیکلیریشن, اس کے مطابق 3 چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل جنرل ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے. ایک گولڈ کو, ایک ڈالر کو, امریکن ڈالر جو ہے, اور ایک پاؤنڈ کو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جب آپ مثال چائنا کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں یا آپ یورپ سے کچھ خرید رہے ہیں تو اب اگر آپ چاہیں تو وہاں پر ڈالر کی شکل میں ادائیگی کر سکتے ہیں. ڈالر کو جو ہے انٹرنیشنل جنرل ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں لیکن پھر بھی جب آپ نے باہر کے ممالک سے چیزیں خریدنی ہے تو آپ کو ایکسچینج کا مسئلہ آتا ہے. آپ اپنی کرنسی میں تو چیز نہیں نہ خرید سکتے. جیسے ہم نے پاکستان میں ہے, ہم نے جاپان سے کچھ خریدنا ہے, ہم پیمنٹ ہمیں ڈالرز میں کرنی پڑ رہی ہے, تو آپ کو ڈالرز تو چاہیے ہوں گے نا, آپ کو ڈالر تو ایکسچینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایسے میں پھر آپ کو مسائل کا سامنا پیش آتا ہے, کیونکہ کرنسیز کی جو شرح تبادلہ ہے وہ ہمیشہ سیم نہیں رہتی, مطلب ہر وقت چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو جیسے ہی کسی کرنسی ملک کی جو ہے وہ کرنسی کا ریٹ تبدیل ہوتا ہے تو اس کی جو درآمدات برآمدات ہیں
ان کے ریٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے, ان کی طلب میں بھی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ مسئلہ بین الاقوامی تجارت کا مسئلہ ہے, ملکی تجارت میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے بعض اوقات ایک طریقہ کار دیکھنے میں آیا ہوتا ہے کہ کوئی ملک, کئی ملک جو ہیں وہ اپنے ملک کی جو کرنسی ہے اس کی قدر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کا مال زیادہ فروخت ہو سکے. کئی ملک جو ہیں وہ اپنے ملک کی کرنسی کی قدر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کا مال زیادہ فروخت ہو. کیسے بھلا؟ وہ ایسے ہوگا کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی کرنسی کی قدر کم ہو جاتی ہے تو جس بندے نے پاکستان کی چیز خریدنی ہے اس کو پہلے کی نسبت کم ادائیگی کرنی پڑے گی, ڈالرز کم دینے پڑیں گے. تو ایسے میں ان کو پاکستان کی جو مینوفیکچرڈ آئٹم ہوگی وہ چیز سستی لگے گی تو وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے. تو ایسے میں پھر وہ سمجھانا ہی چاہ رہا ہے کہ بعض اوقات پھر جو پاکستان سے کمپیٹ کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی اپنی کرنسی کی قدر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آئٹم بھی سستی ہو جائے, ان کی چیز بھی سستی ہو جائے. تو بہرحال یہ مسائل پھر ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو فرق اب اس میں ان شارٹ یہ ہے کہ جی ملکی تجارت کے اندر کرنسی کی شرح مبادلہ یا تبدیلی کا کوئی فرق نہیں ہوتا, ایک ہی کرنسی چل رہی ہوتی ہے. لیکن بین الاقوامی تجارت کے اندر ڈفرینٹ ممالک کے ڈفرینٹ ایکسچینج ریٹس چل رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کرنسیز ہوتی ہیں, تو اس میں شرح مبادلہ اور ایکسچینج ریٹ کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ جو ڈفرینس ہے وہ ہے تجارتی پابندیوں میں فرق. دیکھیں جب ہم ملکی تجارت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ملک میں رہتے ہوئے عام طور پر ہمیں زیادہ تجارتی پابندیوں کو فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا, بلکہ ایک ملک میں رہتے ہوئے تو اگر کسی علاقے میں کوئی چیز کم ہو جائے تو حکومت خود پالیسی کے تحت اپنے دوسرے علاقے سے اس چیز کو مہیا کروا دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جیسے سندھ میں اگر گندم کم ہو جائے تو پنجاب میں اگر گندم موجود ہو تو پنجاب سے گندم سندھ میں پہنچا دی جاتی ہے. تو ملکی تجارت کے اندر عام طور پر پابندیاں نہیں ہوتی, عام طور پر کوئی خاص چیزوں پر بے شک پابندی ہو, ادروائز پابندی نہیں ہوتی, اور آزادانہ جو ہے وہ چیزوں کو ایک جگہ دوسری جگہ ترسیل ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو کسی ریسٹرکشن کی, کسی امپورٹ لائسنس یا ایکسپورٹ لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی تو بین الاقوامی تجارت کے اندر آپ کو بارڈر کراس کرنے کے لیے اتھارٹیز سے اجازت لینا پڑتی ہیں, آپ کو لائسنس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے پاس درآمدی لائسنس برآمدی لائسنس ہونا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کسٹم کی ریسٹرکشنز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, آپ کو ملکی قوانین کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو بین الاقوامی تجارت میں بہت سی تجارتی پابندیوں اور تجارتی جو ٹریڈ ریسٹرکشنز جو ہیں ان کو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ملکی تجارت میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سے جو آپ کی امپورٹ ڈیوٹی ہے, آپ کی ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے, وہ بھی بین الاقوامی تجارت کے اندر ہی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. ملکی تجارت میں کوئی امپورٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے جی کہ یہاں پہ پروٹیکشن کی پالیسی کا سمجھایا جا رہا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو پروٹیکشن اور ڈمپنگ جسٹ ایک منٹ میں ان کی ڈیفینیشن کی حد تک کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک میں اپنی چیز کو سستی بیچ رہا ہو تو اس ملک کا یہ عمل ڈمپنگ کہلاتا ہے. اسے ہم اردو میں کہتے ہیں اغراق کی پالیسی. الف غین رے الف را قاف, اغراق کی پالیسی. مثال کے طور پر اگر چائنا اپنی چائنا کی بنی ہوئی سائیکل پاکستان میں آ کر چائنا کی نسبت سستی فروخت کر رہا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہو کہ وہ پاکستان کی منڈی پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہو کہ پاکستان کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ چائنا سے کمپیٹ نہ کر پائے, تو چائنا کا یہ عمل کہلائے گا ڈمپنگ یا اغراق. ٹھیک ہو گیا. کسی ملک کی کسی فرم کی ڈمپنگ سے بچاؤ کرنے کے لیے, یعنی اغراق سے بچاؤ کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے, جو پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں تامین کی پالیسی یا پروٹیکشن کی پالیسی. تو ڈمپنگ ایک
فرم یا ایک کنٹری کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈمپنگ سے بچنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں تامین یا پروٹیکشن. تامین یا پروٹیکشن کرنے کے لیے آپ کوٹا فکسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹیرفس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، آپ ریسٹرکشنز، ٹریڈ ریسٹرکشنز بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ڈمپنگ اور ڈمپنگ سے بچاؤ کرنے کے لیے جو اعمال ہوں گے وہ ہوں گی تامین یا پروٹیکشن. تو یہ ڈمپنگ اور پروٹیکشن کا میں جسٹ کانسیپٹ آپ کو بتا دیا. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے سرکاری سہولتوں میں فرق. اچھا جی، دیکھیں جب آپ ملکی تجارت میں ہوتے ہیں تو آپ کو جو حکومت کی جانب سے فیسلٹیز ملتی ہیں، جو سہولتیں ملتی ہیں، ان کی نوعیت فرق ہوتی ہیں. اور جب آپ بین الاقوامی تجارت میں ہوتی ہیں تو اس وقت جو حکومتی سہولتیں یا فیسلٹیز ہیں ان کی نوعیت فرق ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ ملکی تجارت میں ہوتے ہیں تو حکومت عام طور پر آپ کو سہولت دیتی ہے، مثال کے جیسے کہ ٹیکس میں رعایت دے دیتی ہے، کوئی ٹیکس فری زونز بتا دیتی ہے، آپ کو رعایتی قرضے فراہم کر دیتی ہے، آپ کو آنے یعنی سبسڈی یا مالی امداد مہیا کر دیتی ہے. تو ملکی تجارت میں حکومت کی جانب سے اس قسم کی سہولیات عام طور پر فروخت کاروں اور خریداروں کو مل رہی ہوتی ہیں. اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی، تو اس میں جو حکومت کی جانب سے سہولیات ہیں یا وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پروٹیکشن اور اخراج کا بتایا، اسی طرح سے کوئی کوٹا سسٹم ہے، کوئی فری ٹریڈ پالیسی ہے، کوئی اپنا ٹیرف کی پالیسیز ہیں، کوئی اور اپنا حکومت کوئی پابندیاں لگا رہی ہے یا کوئی مراعات دے رہی ہیں، کوئی سہولتیں دے رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں مختلف ایگریمنٹس کے تابع ہوتی ہیں. جو بین الاقوامی تجارت میں جو حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ حکومت کی سطح پر ایگریمنٹس طے کر رہی ہوتی ہے، پھر ان ایگریمنٹس کی بیس پر جو ہے وہ پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ملکی تجارت میں اس طرح کے کوئی ایگریمنٹس، کوئی تجارتی معاہدے عام طور پر نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ ملکی تجارت میں حکومت اپنی جانب سے دیکھتی ہے کہ عوام کو کیا رعایت دینی ہے اور وہ رعایت عوام تک پہنچا دی جاتی ہے. بین الاقوامی تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. بین الاقوامی تجارت میں باقاعدہ سے تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو کی بیس پر حکومتیں کچھ سہولتیں، کچھ مراعات، کچھ جو ہے فیسلٹیز وہ امپورٹرز کو دے رہی ہوتی ہیں، بدلے میں کچھ اسی طرح سے سہولتیں وغیرہ ایکسپورٹرز کے عوض مل بھی رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقاعدہ تجارتی معاہدے بین الاقوامی تجارت میں ہوتے ہیں، ملکی تجارت میں اس طرح سے باقاعدہ تجارتی معاہدے عام طور پر نہیں ہوتے. نیکسٹ جو ڈفرینس کا پوائنٹ ہے وہ ہے ذوق اور معیار میں فرق. دیکھیں ہر ملک میں بسنے والے جو باشندے ہیں ان میں اشیاء کے استعمال کے سلسلے میں ذوق اور معیار وہاں کے جغرافیائی حالات، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کے مذہبی جذبات اور احساسات کے مرہون منت ہوتا ہے. اس لیے ملکی سطح پر جب اشیاء کی پیدائش اور تجارت یا کوئی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں تو ان تمام عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں جو اس ملک کے مذہبی جذبات کے خلاف نہ ہوں، جو اس ملک کے جغرافیائی حالات کے خلاف نہ ہوں، جو اس ملک کی رسم و رواج کے خلاف نہ ہوں. اس طرح سے وہ چیزیں آرام سے اس ملک میں خرید و فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی، اس میں آپ کئی طرح کی جو ہے پابندیوں اور شرائط کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں مختلف ملکوں کے لوگوں کو کی آزادی جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کی صلاحیتوں اور آمدنیوں میں فرق اور معیار زندگی اور ذوق کو بدل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو بین الاقوامی تجارت ہے اس میں جو آپ نے پبلک ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ تمام دوسرے ممالک کو بھی ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ تمام ملکوں کا معیار زندگی ایک نہیں ہوتا، تمام ملکوں کی جو آمدنی ہے وہ یکساں نہیں ہوتی، تمام ملکوں کی جو لوگوں کی صلاحیتیں ہیں وہ یکساں نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کا جو معیار زندگی اور ان کا ذوق ہے وہ بھی عام طور پر ایک جیسا نہیں ہوتا. تو جو ایک ملک کے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں
ان کا ذوق اور معیار عام طور پر ملتا جلتا ہوتا ہے، یکساں نوعیت کا ہوتا ہے. لیکن بین الاقوامی تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر لوگوں کا ذوق اور معیار زندگی اور معیار وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں پوری دنیا کے. ٹھیک ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو یہاں پر لوگوں کی جو اشیاء ہوں گی ان کی نوعیت پہ جو مثال ہے، کوئی اسلامی چیز بن رہی ہے، کوئی اسلامی رسومات کے اعتبار سے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے تو اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کا ٹیسٹ یہاں زیادہ ڈیولپڈ ہوگا. اگر آپ وہی چیز جو اسلامی رسومات کے متعلقہ ہے اسے کسی یورپین کنٹری میں بھیج دیں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو شاید وہاں پہ وہ چیز جو ہے اس طریقے سے فروخت نہ ہو پائے. تو مختلف اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے ساؤتھ افریقہ ٹائپ جو یہ کنٹریز ہیں وہاں پر جو ان کے کلر سکیمز ہیں کپڑوں کی، ٹیسٹ ہے ان کا، جو ذوق ہے ان کا، فیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یورپینس کے ٹیسٹ، کلر شوق ڈفرینٹ ہیں. عربک کنٹریز میں آ جائے تو وہاں کا ذوق اور وہاں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. ایشین کنٹریز میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں کا ذوق، یہاں کا ٹیسٹ، یہاں کا معیار مختلف ہے. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ جائیں تو مختلف قسم کا ذوق، مختلف قسم کا معیار آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. لیکن ملکی سطح میں عام طور پر لوگوں کے ایک ہی طرح کی جغرافیہ ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے، تو معیار اور ذوق جو ہے وہ یکساں نوعیت کا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو ڈفرینس ہے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں وہ ہے وسائل کی دستیابی. دیکھیں جب بھی کسی ملک نے بین الاقوامی تجارت، پہلے ہم بات کرتے ہیں ملکی تجارت کی پھر ہم بات کریں گے. تو جب بھی ملکی تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ ہمیشہ پہلے وسائل کو ذہن میں رکھتے ہیں. جس قسم کے وسائل کسی ملک میں زیادہ دستیاب ہوں اسی قسم کی تجارت اکثریت کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہمارا بیشتر حصہ زراعت پر مبنی ہے، تو اس لیے ہماری جو زیادہ لیبر فورس ہے وہ بھی زراعت میں انوالوڈ ہے اور ہمارے زیادہ لوگ لین دین بھی زراعت یا زراعت سے متعلقہ فرمز میں کر رہے ہیں. مثلا ہمارا فروٹس کا کام، ہمارے سبزیوں کا کام، ہمارے ہاں چینی کا کام، چینی زراعت سے متعلقہ کام ہے. اسی طرح کپڑے کا کام زراعت سے متعلقہ کام ہے. تو ہماری جو انڈسٹریز بھی چل رہی ہیں وہ زیادہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہیں، وہ ایگریکلچر پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ادھر زیادہ لین دین، زیادہ خرید و فروخت، زیادہ لیبر فورس زراعت میں ہی انوالو ہوتی ہے. بین الاقوامی تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. بین الاقوامی تجارت میں تو آپ کو ڈفرینٹ طرح کا ٹیسٹ مل رہا ہے، کہیں پہ معدنیات زیادہ ہیں تو کہیں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہے، کہیں پہ کیپٹل کی ایڈوانسمنٹ ہے، کیپٹل زیادہ ہے. تو ہر ملک کا الگ الگ جو ہے نا وہ اسپیشلائزیشن ہے. تو بیسیکلی ریزن ہوتی ہے وسائل کی دستیابی یا ریسورسز کی اویلیبلٹی. مطلب جس ملک میں جو چیز زیادہ ہوگی اس ملک میں اسی چیز کی اسپیشلائزیشن زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کو ایک چیز اور سمجھا دوں، ایک جو ٹرم ہوتی ہے وہ ہے جاذب سرمایہ اور جاذب محنت. جاذب سرمایہ اور جاذب محنت. کچھ ممالک جو ہیں وہ جاذب محنت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان ممالک میں محنت سستی ہوتی ہے، لیبر سستی ہوتی ہے، لیبر کی جو ابنڈنس ہوتی ہے، لیبر زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں. تو وہ جو ممالک ہیں وہ اس طرح کی پیداوار ہی زیادہ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کاج ہی زیادہ کرتے ہیں، اس طرح کی پروڈکشن اور انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں کہ جس میں محنت کا استعمال زیادہ ہو، جس میں لیبر کا استعمال زیادہ ہو. اس کے برعکس جو ممالک جاذب سرمایہ ہوتے ہیں ان کے پاس ابنڈنس آف کیپٹل ہے، ابنڈنس آف ٹیکنالوجی ہے، ابنڈنس آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. تو وہ ممالک پھر ایسے ہی پروجیکٹس یا پروڈکشن کے پروجیکٹس لگاتے ہیں کہ جن میں سرمایہ کا استعمال زیادہ ہو، جس میں محنت کی نسبت زیادہ انوالومنٹ کیپٹل کی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو وسائل جو ہے وہ بیسیکلی مولڈ کرتے ہیں کہ کنٹری نے اسپیشلائزیشن کس چیز میں کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم
جاپان کی مثال لیتے ہیں، اگر ہم امریکہ کی مثال لیتے ہیں، تو وہ جاذب سرمایہ ممالک ہیں، ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، ان کے پاس سرمایہ آسان اویلیبل ہے، ان کے پاس اس لیے جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ہی ہوتی ہے، وہ بھی مشینری میں ہی ہوتی ہے، وہ بھی گاڑیوں میں، کمپیوٹر میں اور مختلف طرح کی جو ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں ان میں ان کی ایڈوانسمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان جیسے ملک کی بات کریں یا اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ان کی بات کریں، تو ان کے ہاں سرمایہ کی نسبت وہ جاذب محنت ہوتے ہیں، ان کے ہاں محنت سستی اور کم دام پہ اور آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے۔ جیسے ہم بنگلہ دیش کی مثال لے سکتے ہیں، بنگلہ دیش بھی جاذب محنت ممالک میں آتا ہے، وہ بھی سستی محنت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال سمجھانا یہاں بھی یہ تھا کہ وسائل کی دستیابی ہی کسی ملک کی اسپیشلائزیشن کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھے جی کچھ فرق جو کہ بین الاقوامی تجارت میں اور ملک کی تجارت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن ہمارا ہوگا اس میں ہم بین الاقوامی تجارت کے فائدے اور نقصانات کو گو تھرو کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ۔